السلام علیکم ویورز سائنس اور ایجادات کی ترقی کی بدولت انسان کا دنیا پر حکمرانی کرنے کا خواب حقیقت بن گیا۔ اب ہزاروں میل کے فاصلے گھنٹوں اور منٹوں میں تبدیل ہو گئے۔ دور جدید میں دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ دنیا کے ایک حصے کی خبر منٹوں بلکہ چند سیکنڈوں میں ہزاروں میل دور پہنچ جاتی ہے۔ انٹرنیٹ اور سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ ہزاروں میل دور بیٹھے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں اور کوسوں دور ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ سائنسی کی بدولت ممکن ہوا ہے، جو انسانی کا کارنامہ ہے۔ لیکن آج کا انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جب سائنسی ترقی، بجلی، جدید مشینیں اور آمد و رفت کے جدید ذرائع موجود نہیں تھے، بلکہ جانوروں کے ساتھ ہی سفر کیا جاتا تھا۔ اس دور کے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسی بے شمار شاندار عمارتیں، بت، دیواریں اور نہ جانے کیا کچھ تعمیر کر چھوڑا، جس کی نقل آج کے سائنسی دور میں بھی ممکن نہیں ہے، اور وہ سب دنیا کی عظیم تعمیراتی عجائبات میں شامل ہیں۔ ایسے انسانوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عظیم انسان کون ہے؟ اگر آج کا انسان عظیم ہے تو پھر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ زمانہ قدیم کا انسان عظیم تر تھا اور ہے۔ انسانی ہاتھوں کی یہ تعمیرات اس بات کا ثبوت ہے کہ زمانہ قدیم کے انسانوں نے ناممکن کو ممکن میں بدل ڈالا تھا۔ آج کی جس سائنس پر فخر کیا جاتا ہے، کیا وہ سائنس آج تاج محل، اہرام مصر، زیوس کا مجسمہ، اسکندریہ کا روشن مینار وغیرہ تعمیر کر سکتی ہے؟ تعمیر تو دور کی بات رہی، آج کے سائنس اس کی نقل کرنے میں بھی ناکام رہے گی۔ حقیقت یہی ہے کہ سائنس کے وجود میں آنے سے پہلے ماضی کے انسانوں نے دنیا میں عجوبے تعمیر کر چھوڑے تھے، جن پر آج کی سائنس تحقیق کر رہی ہے، اور کچھ زمانے کی گردش اور قدرتی آفات کی نظر ہو گئی، لیکن اس کی باقیات اس دور کے عظیم تر انسانوں کی ہمت اور بہادری کے گن گاتی ہے۔ آج کی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس وقت زمانہ قدیم، قرون وسطیٰ اور زمانہ جدید تینوں ادوار کے عجائبات دنیا میں موجود ہیں، لیکن حقیقی عجائبات وہی ہیں جو ہزاروں سال قبل انسانی ہاتھوں سے تعمیر ہوئے۔ زمانہ قدیم کے انسانوں کے ہاتھوں تعمیراتی عجوبوں میں ایک عظیم دیوار چین بھی ہے۔ اس کے متعلق ہوش ربا قسم کے قصے، افسانے اور کہانیاں اقوام عالم کی زبانوں میں موجود ہیں۔ دیوار چین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو خلا سے بھی ایک لکیر کی مانند دیکھا گیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ چین کی یہ قدیم اور عظیم دیوار آج دنیا کے لیے انسانی ہاتھوں سے تعمیر کی جانے والے سب سے بڑے اسٹرکچر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ عظیم دیوار چین کے شمال میں واقع ہے، جو حقیقت میں ایک قلعہ نما دیوار ہے۔ یہ پہاڑوں، میدانوں، سبززاروں اور صحرائے گوبی سے بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے۔ یہ صدیوں میں بننے والی مختلف دفاعی دیواروں کا مجموعہ ہے، جس کی تعمیر کی ابتدا کئی سو سال قبل از مسیح میں ہوئی اور تکمیل 1644 عیسوی میں ہوئی تھی۔ تاریخ کے مطابق چین کے 15 سے زائد شاہی خاندانوں کے سینکڑوں برس کے ادوار میں بھی عظیم دیوار چین تعمیر ہوتی رہی تھی۔ تاریخ دانوں نے اس کی تعمیر کی مدت 1700 سے 2000 سال بتائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چین کے 15 صوبوں میں سے ہو کر گزرتی ہے۔ یونیسکو نے 1987 میں اس کو عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ 1346 میں لکھے گئے ابن بطوطہ کے سفر نامے میں دیوار چین کا تذکرہ ملتا ہے۔ قبل از مسیح کی قدیم تحریر میں اس دیوار کا نام چانگ چنگ لکھا گیا تھا، جس کے معنی لمبی دیوار کے ہیں۔ اس دیوار کی تعمیر میں چاول کا آٹا استعمال کیا گیا، جس کے باعث اینٹوں کی پختگی صدیوں تک برقرار رہی۔ دیوار چین کیوں تعمیر کی گئی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی جستجو میں ان گنت تحقیقات ہوئی ہیں، اور سب میں متعدد باتیں مشترکہ بھی پائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ یہ دیوار دفاعی نقطہ نگاہ سے تعمیر ہونا شروع ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دیوار کی تعمیر چین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ اس بارے میں تاریخ میں مختلف ادوار کا ذکر ملتا ہے۔ ان دنوں چین کے بڑے دشمنوں میں منگول تاتار تھے، جو وسطی ایشیا کے طاقتور لوگ تھے۔ یہ چور، ڈاکو اور جنگجو قسم کے لوگ تھے، اور آئے دن چین پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ انہی حملوں سے بچاؤ کے لیے ایک حفاظتی اور دفاعی دیوار کے بارے میں سوچا گیا تھا۔ قن شی ہوانگ بادشاہ کے دور میں
1500 کلومیٹر دیوار کی تعمیر کی گئی جو 5 سے 8 میٹر بلند تھی۔ اس کی نیچے سے چوڑائی 25 فٹ اور اوپر سے چوڑائی 12 فٹ کے قریب تھی۔ اس کو دیوار چین کی ابتدا کہا جاتا ہے جو دفاعی نقطہ نگاہ سے شروع ہوئی تھی۔ بعد میں دیوار کی بلندی ہر دور میں مختلف رہی۔ دیوار چین پر 500 میٹر بلند ایسے ٹاور بھی تعمیر کیے گئے تھے جہاں سے تیر انداز تیروں کی بارش کیا کرتے تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے قلعے بھی تعمیر ہوئے۔ محض مٹی، پتھر، پانی اور چاول کے آٹے کی آمیزش ہی عظیم دیوار چین کی تعمیر اپنے اندر نہیں سموئے ہوئے ہے، بلکہ انسانی آنسو، خون، پسینہ اور اس دور کے بادشاہوں کے جبر بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کی تعمیر میں لاکھوں انسان موت سے ہمکنار ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابتدائی تعمیر کے دور میں 3 لاکھ سے زائد انسانوں کو 10 سال تک جبری طور پر اس کی تعمیر میں شامل کیا گیا تھا، جو یقیناً جبری مشقت کے زمرے میں آتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر اس تعمیر کا سلسلہ نہ رکا۔ سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے اور ہر بادشاہ کے دور میں کئی ہزار کلومیٹر دیوار تعمیر کی جاتی رہی۔ گویا یہ ایک ایسی واحد انسانی تعمیر ہے جو کئی صدیوں میں مکمل ہوئی۔ ہزاروں سال تک اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ درجنوں سلطنتوں کے ادوار میں اس کی دفاعی نقطہ نگاہ سے تعمیر کا سلسلہ جاری رہا اور کئی ہزار کلومیٹر کے حساب سے تعمیر ہوتی رہی، اور بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا جب ان سبھی دیواروں کو یکجا کر دیا گیا اور یوں عظیم دیوار چین کی تخلیق ہوئی۔ اس دوران منگولوں اور دیگر بیرونی حملہ آوروں کے باعث یہ دیوار ٹوٹتی بھی رہی اور اس کی تعمیر بھی ہوتی رہی۔ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ جب کئی ہزار سال تک بادشاہوں نے اس دیوار کی طرف توجہ نہ دی اور اپنے اندرونی معاملات میں الجھے رہے تو یہ دیوار شکست و ریغ کا شکار ہونا شروع ہوئی۔ 1234 عیسوی میں چنگیز خان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور شہنشاہ چین کو اقتدار سے محروم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ چنگیز خان کی تاتاری فوج دیوار چین کو رونتی ہوئی شمالی علاقے سے چین میں داخل ہو گئی اور منگول خاندان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1368 میں چین کے منگ خاندان نے ایک بار پھر تاتاریوں کو چین سے نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی اور چین کی حفاظت کے لیے شمالی سرحدوں پر دیوار چین کی تعمیر نو شروع کی۔ یہی وہ منگ خاندان کا دور حکومت ہے جس میں دیوار چین کی تعمیر کی تکمیل ہوئی اور اس کی لمبائی ہزاروں کلومیٹر تھی۔ یہ دیوار زیادہ تر پتھروں سے تعمیر کی گئی تھی اور پتھروں کے درمیانی خلا کو مٹی اور اینٹوں کے روڑوں سے پر کیا گیا۔ ارد گرد کی نگرانی کے لیے جگہ جگہ چوکور میناروں کی تعمیر کی گئی تھی، جس سے چین شمالی سرحدوں سے ہر قسم کے حملوں سے محفوظ ہو گیا تھا۔ آثار قدیمہ کے ایک سروے کے مطابق دیوار چین کی کل لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے۔ دیوار چین کی تعمیر کا سب سے بڑا حصہ منگ خاندان کے دور میں تعمیر ہوا، جو 1368 سے 1664 کا عرصہ تھا۔ منگ دور میں 8,851 کلومیٹر دیوار تعمیر ہوئی، جس میں 359 کلومیٹر خندقیں اور 25,000 حفاظتی ٹاورز ان میں شامل تھے۔ مجموعی طور پر کئی لاکھ انسان دیوار کی تعمیر میں موت کا شکار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کی تعمیر کردہ دیوار کا ایک بڑا حصہ مٹ چکا ہے۔ دیوار 2,232 کلومیٹر کا حصہ قدرتی رکاوٹوں پر مشتمل ہے، جس میں پہاڑ، ندیاں، دریا شامل ہیں۔ دیوار چین پر محققین نے جو تحقیق کی ہے، اس کے مطابق دیوار چین نے جہاں چینیوں کو شمالی سرحدوں کے جنگجوؤں سے بچانے کے لیے دفاعی دیوار کا کردار ادا کیا، وہیں اس دیوار نے اس دور میں مقامی معیشت اور کلچر کو بھی فروغ ملا تھا۔ دونوں اطراف کے ممالک اور قبائلوں کے درمیان ثقافتی تبادلے بھی ہوا کرتے تھے۔ قدیم زمانے میں جنگ کے دوران ان دیواروں پر بنے بیکن ٹاور سے مختلف قسم کے سگنلز دینے کا کام بھی انجام دیا جاتا تھا۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ تجربہ 1991 میں گریٹ وال آف چائنا کے ساتھ کیا گیا۔ بیکن ٹاورز اور جدید کاروں کے ذریعے ایک پیغام کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تجرباتی فاصلہ 7 میل کا تھا۔ بیکن ٹاور کے ذریعے بھیجے گئے پیغام کو منزل مقصود تک پہنچنے میں 7 منٹ اور 26 سیکنڈ لگے، جبکہ کاروں کے ذریعے 9 منٹ اور 5 سیکنڈ لگے تھے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ان بیکن ٹاورز نے جنگوں کے دوران بہت اہم کردار ادا کیا۔ دیوار چین نے ہزاروں سال تک اس خطے میں انتہائی مثبت کردار ادا کیا ہے۔ جنگ کے دنوں میں یہ روزانہ کھانے پینے اور دفاعی ضروریات کے لیے ہتھیاروں کی رسد اور ذخیرہ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔
دیوار پر ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے قلعے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ قلعوں میں موجود سپاہیوں کو کمک کی فراہمی میں یہ دیوار بہت مفید ثابت ہوتی رہی۔ شاہراہ ریشم کے تحفظ کے لیے بھی اس دیوار سے کام لیا جاتا رہا۔ تاریخ میں جن چینی بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اس کی تعمیر اور اس کے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، ان میں قبل از مسیح اور عیسوی دور کے بادشاہ شامل ہیں۔ عظیم دیوار چین دور حاضر میں ایک ثقافت کا رنگ اختیار کر چکی ہے۔ دنیا بھر کے لاکھوں سیاح اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ عام لوگوں کے علاوہ سینکڑوں دنیا بھر کی بڑی بڑی سیاسی اور حکومتی شخصیات دیوار چین کو دیکھ چکی ہے۔ ان میں USSR کے سابق صدر امریکی رچرڈ نیکسن، رونالڈ ریگن سابق امریکی صدر، برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر، جاپان کے سابق وزیر اعظم، برطانیہ کی کوئین ایلزبتھ دوئم، صدر باراک اوباما، ڈیوڈ کیمرون، برطانیہ کے وزیر اعظم، بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی، امریکی صدر بل کلنٹن، جارج بش، روس کے صدر پیوٹن، مصر کے صدر بشار الاسد، کینیڈا کے وزیر اعظم وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر اور بھی عالمی شخصیات شامل ہیں جنہوں نے دیوار چین کو دیکھا اور اس کی تعمیر پر زمانہ قدیم کے انسان کو اس کی ہمت اور بہادری پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ دیوار چین کو 1987 میں یونیسکو نے عالمی ورثے کی لسٹ میں شامل کیا اور پھر 20 سال کے بعد اس عظیم دیوار کو 2007 میں دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شامل کر لیا گیا۔ دیوار چین کی تعمیر کا مقصد چین کو منگولوں کے حملے سے بچانا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آخری اشروں میں اس دیوار نے ایک مشہور سیاحتی مقام کی حیثیت اختیار کر لی۔ دیوار چین کو پہلی بار دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے 1970 میں کھولا گیا اور آج بھی لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے چین کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ سے زائد سیاح اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا ہر سال تقریباً 15 ارب امریکی ڈالر دیوار چین سے سیاحت قیمت میں کماتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔